میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب بات ملک کے اندر کی جو میں کر رہا ہوں وہ اس وقف قانون کے خلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا گیا، ہم تمام نے اس بل کی مخالفت کی۔ پھر اس بل کو قانون بننے سے پہلے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس بھیجایا گیا۔ ہم تمام نے کمیٹی میں جتنی میٹنگز ہوئی ان تمام میٹنگ میں اس بات کو بتایا کہ یہ قانون بھارت کے سمویدھان اور آئین کے خلاف ہے۔ یہ قانون بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 14, 15, 25 اور 26 اور 29 کی مخالفت کرتا ہے، اور کوئی بھی حکومت سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جا کر ایسا قانون نہیں بنا سکتی ہے۔ یہ قانون جو بنایا گیا ہے، یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں اب مسلمان ہی صرف ممبر نہیں رہیں گے، اس میں غیر مسلم کو بھی ممبر بنایا جائے گا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں کم سے کم 2 غیر مسلم کو ممبر بنایا جائے گا، اور اس وقف بورڈ کا وہ چیئرمین بھی بن سکتا ہے، اور اکثریت میں بھی غیر مسلم اس میں نامزد کیے جائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ بہار میں 1950 کا ایک قانون ہے جو ہمارے ہندو بھائی بہن کے مندروں کے تعلق سے قانون بنایا گیا۔ وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جتنے بہار میں ہندو دھرم کے مندریں ہوں گی یا اس کا ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوگی، اس میں کوئی غیر ہندو کو ممبر نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم نتیش کمار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، چراغ پاسوان سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ کے پاس بہار میں قانون ہے کہ آپ کے مندر کے باڈیز میں کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا، تو کیسے بہار کے مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کسی غیر مسلم کو آپ ممبر بنائیں گے؟ بہار میں بودھ گایا ہے، بودھ گایا میں وہاں پر صرف بودھ مذہب کے اور ہندو دھرم کے ماننے والے ممبر بن سکتے ہیں، تو پھر آپ بہار میں مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کیسے آپ کسی غیر مسلم کو بنائیں گے؟ یہ قانون بنانا اور یہ کہنا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے وقف بورڈ کو چلائے گا، یہ ہمارے بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 26 کے خلاف ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ اب قانون یہ بھی کہتا ہے کہ وہی مسلمان اپنی جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جو 5 سال سے مسلمان۔ آپ بتائیے کون طے کرے گا بہار میں آ کر کہ کیا یہ 5 سال سے مسلمان ہے یا نہیں؟ کیا نتیش کمار سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے ہم کو؟ کیا چراغ پاسوان سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے کہ یہ 5 سال سے مسلمان ہے؟ کیا بھارت کے پردھان منتری لکھ کر دیں گے سرٹیفکیٹ یہ 5 سال سے مسلمان ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کسی بھی دھرم میں اس طرح کا قانون نہیں ہے۔ جو کسی دھرم کا ہوتا ہے وہ اپنی آستھا کی بنیاد پر اپنے جس بھگوان یا اللہ کو مانتا ہے وہ اپنی پراپرٹی کو، جائیداد کو دے دیتا ہے، مگر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 5 سال تک آپ کو یہ بتا رہا، آپ اس 5 سال تک جائیداد نہیں دے سکتے۔ کون آ کر فیصلہ کرے گا؟ اور اگر کوئی ایک مہیلا ہوگی، کوئی ہماری بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، تو کون جا کر اس کو پوچھے گا؟ یہ اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے کہ 5 سال تک آپ اپنی جائیداد کو نہیں دے سکیں گے جب تک کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا میری داڑھی نریندر مودی سے بڑی ہے تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ کیا اگر کوئی ہماری بہن حجاب پہنی یا نہیں پہنی تو مسلمان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ غلط قانون بنایا گیا۔ تیسرا یہ قانون بنایا گیا، اس قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر جھگڑا گورنمنٹ کی جائیداد میں اور وقف کی جائیداد میں ہوگا تو بہار سرکار اپنے ایک عہدیدار کو نامزد کرے گی، اور وہ عہدیدار یہ فیصلہ کرے گا کہ جائیداد سرکار کی ہے یا وقف کی ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر سرکار کا افسر ہوگا وہ کبھی بھی وقف بورڈ کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، وہ تو نتیش کمار اور چراغ پاسوان اور مودی کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ وہ تو لکھ کر دے دے گا کہ یہ جائیداد گورنمنٹ کی ہے، بہار وقف کی نہیں ہے۔
اس کا اس میں بنایا گیا. ایک اور قانون بنایا گیا, اسی میں لکھا گیا کہ 6 مہینے کے اندر پورے جائیدادوں کو پورٹل پر ڈالنا پڑے گا. میں کرن رجیجو سے پوچھنا چاہتا ہوں, کہاں ہے تمہارا پورٹل؟ کدھر ہے تمہارا پورٹل جو تم نے شروع کر دیا 6 مہینے میں کرنا پڑے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس قانون میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی جائیداد کو وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے, یعنی مالک اللہ رہے گا مگر اس جائیداد کا فائدہ وہ کہے گا کہ میری اولاد کو ملے گا, تو مودی نے قانون بنایا اگر اس وقف کرنے والے کی جائیداد میں وہ وقف کرنے سے پہلے اگر اس کی بیٹی ہوگی تو وہ بیٹی کا حق مار کر نہیں دے سکتا ہے. آپ بتائیے, ہندو دھرم میں یہ قانون ہے کہ جو کوئی بھی ہندو اپنے ول کے ذریعے وہ اپنی ایک پوری جائیداد کو اپنی ایک اولاد کو دے سکتا ہے, چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو, یا ان کو چھوڑ کر وہ گاؤں میں اپنے کسی کو دے سکتا ہے. جب وہاں پر آپ وہ سہولت ہے تو پھر مسلمانوں کو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اللہ کے نام پہ وقف کر رہا ہوں, اپنی اولاد کے نام پہ نہیں کر رہا ہوں. میں اللہ کو مالک بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جائیداد کا فائدہ میری اولاد کو ملے گا. تو یعنی اگر جس مسلمان کی بیٹی ہوگی وہ اللہ کے نام پر وقف نہیں کر سکے گا. یہ قانون بنا دیا گیا. یہ قانون یہ بھی بنا دیا گیا کہ اگر عیدگاہ ہوگی, قبرستان ہوگا, مسجد ہوگی, درگاہ ہوگا, خانقاہ ہوگی, امام باڑہ ہوگا, کوئی بھی کلیکٹر کو جا کر یہ کہہ دے گا کہ اس کو وقف کی جائیداد رجسٹر مت کریے, یہ مسجد نہیں ہے, یہ درگاہ نہیں ہے, یہ خانقاہ نہیں ہے, یہ امام باڑہ نہیں ہے, یہ عیدگاہ نہیں ہے, تو کلیکٹر جس دن انکوائری آرڈر کرے گا اس وقت سے وہ جائیداد وقف نہیں رہے گی. تو کلیکٹر کو خالی انکوائری لکھنا پڑے گا, ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے, ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے. اور کلیکٹر انکوائری مکمل کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, کوئی وقت نہیں دیا گیا. کلیکٹر صبح قیامت تک انکوائری چلتے رہے گی مگر ہم تو اپنی درگاہ اور مسجد سے محروم ہو جائیں گے. یہ قانون بنایا گیا. پھر بی جے پی, نتیش کمار کی پارٹی کے لوگ, چراغ پاسوان کے لوگ بولتے کہ وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو گیا, وقف کی جائیداد کو لوٹ لیا گیا. ارے بھیا, آپ نے قانون یہ بنایا کہ جو وقف کی جائیداد پر ناجائز طور پر قبضہ کر کے 12 سال سے بیٹھا ہوا ہے, مودی اس کو مالک بنا رہے ہیں, بلکہ وہ مالک بن چکا ہے ابھی. تو بی جے پی, نتیش کمار, چراغ پاسوان جھوٹ بول رہے ہیں, ہم سے ہماری جائیدادوں کو چھین رہے ہیں. جو ہماری زمین پر, وقف کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ 12 سال اگر ہو گئے تو مالک بن رہا ہے. وقف ایویکیو پراپرٹی ہے کہ جو لوگ بھارت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے گئے, انہوں نے کہا کہ میں اپنا گھر, اپنی زمین, اپنی کھیت وقف کر رہا ہوں. تو آج مودی نے قانون بنا دیا کہ وقف ایویکیو نہیں ہوگا, یہ گورنمنٹ اس کی مالک بنے گی, اور گورنمنٹ اس کی مالک بن چکی ہے. قانون یہ بنایا گیا کہ اگر آثار قدیمہ کے تحت مسجد ہوگی, درگاہ ہوگی, کوئی بھی چیز ہوگی جس میں عبادت ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, فاتحہ ہوتی ہے, تو مودی کہہ رہے ہیں کہ وقف مالک نہیں ہوگا, آثار قدیمہ ہوگا, یعنی پھر وقف ہم سے چھین لیا گیا. پھر یہ قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر کوئی ٹرسٹ ہوگا اس قانون کو بنانے سے پہلے اور اس قانون کے بنانے کے بعد ٹرسٹ ہوگا تو وقف نہیں ہوگا. تو بتاؤ تم کون سی چیز اس میں رکھے ہو جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ مودی نے قانون بنایا جس کی تائید چراغ پاسوان نے اور نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو نے کی, کشواہا صاحب نے کی. کیا قانون بنایا, اگر کوئی وقف کی جائیداد کو دھوکے سے بیچتا ہے تو پہلے اس کو سزا تھی 2 سال کی, بے ضمانت نہیں ملتی تھی. آج مودی نے کہہ دیا پیارے تو لوٹ لے وقف کی زمین کو اور 6 مہینے کی سزا تجھ کو ملے گی, 2 سال کی نہیں ملے گی, اور تم کو ضمانت مل جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں نتیش کمار سے, چراغ پاسوان سے, چندرا بابو نائیڈو سے, کشواہا صاحب سے,
कुमारास्वामी साहब से, जयंत चौधरी साहब से, अरे एक चीज तो बताओ जो इससे मुसलमानों को फायदा होगा। आपने कानून बनाया सिर्फ मुसलमानों की जायदादों को लूटने के लिए, हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारी दरगाहों को छीनने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने कानून ऐसा बनाया है कि हमारे ईमान पर हमला हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमारे खानखाहों पर, दरगाहों पर, इमाम बाड़ों पर हमला हो रहा है, और हम खामोश नहीं बैठ सकते। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया कि मुल्कगीर पैमाने पर हम इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करेंगे, और एहतजाज हो रहा है, एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, आइंदा भी होगा। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप इस एहतजाज में शिरकत करिए। हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कि मोदी की हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जिस जमीन का, जिस मस्जिद के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, उसका मालिक अल्लाह है। हम हरगिज किसी भी हालत में इस मस्जिद को, इस दरगाह को, इस जमीन को जिसका मालिक अल्लाह है, हम हुकूमत को ये नहीं इजाजत दे सकते कि आप उस पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाए। और याद रखिए, वक्फ एक इबादत है, नमाज रोजा एक इबादत है, कुरान की तिलावत भी एक इबादत है, मगर वक्फ भी एक इबादत है। हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया ताकि हमसे हमारी इबादत करने का तरीका भी छीन लिया जाए। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ ही इस तरह का कानून बनाया गया है। हुकूमत तंग नजरी के मुजाहरे कर रही है, हुकूमत संविधान के खिलाफ, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, इस तरह का गलत कानून बनाकर हुकूमत ये बताना चाह रही है कि हम वक्फ की जायदादों को हासिल कर लेंगे। हम में जितनी जान है, इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से हम इस काले कानून की मुखालिफत करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी प्रोग्राम पर अमल करें, और आप तमाम से अपील कर रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे। नीतीश कुमार भी जान लें, चिराग पासवान भी जान लें कि हम हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर जो चीज का मालिक अल्लाह है, हम हुकूमत को उसका मालिक बनने नहीं देंगे। जिस जगह पर हमने अल्लाह अकबर कहकर मस्जिदों को आबाद किया, हम उस जगह को वीरान होने नहीं देंगे। जिस जगह पर हमारे बुजुर्ग उन कब्रस्तानों में आराम से सो रहे हैं, हम उस जगह पर तुमको छीनने नहीं देंगे। याद रखो, ये एक ऐसा मसला है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम एहतजाज करेंगे, और उस वक्त तक एहतजाज होगा इंशाअल्लाह जब तक कि हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप पूरा साथ देंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का? हाथ उठाकर जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम एहतजाज को जारी रखेंगे, और नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, नरेंद्र मोदी को इंशाअल्लाह ताला एक सियासी तौर पर उनको पैगाम मिलेगा कि बिहार हो या भारत हो, यहाँ पर हर मुसलमान, हर हमारा वो हिंदू भाई और बहन जो संविधान को मानता है, वो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि क्या आप किसी के मजहब पर चलने से किसी को रोक दें। अरे जो कानून बिहार में मंदिरों के लिए अगर अच्छा है, तो बिहार के मुसलमानों के लिए अच्छा क्यों नहीं हो सकता?